یہی ہمارے علماء دیوبند کا، بلکہ علماء دیوبند ہی کا نہیں، ہندوستان کے تمام علماء کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، تمام بڑے علماء کا متفقہ موقف یہی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو اپنے پیسے سے چلائیں، اپنے عوام کے پیسے سے چلائیں، سرکار اپنا کام کرتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں جمعیت علماء ہند صوبہ اتراکھنڈ کے دفتر شمیم صابری کالونی پیران کلیہ شریف میں۔ یہاں پر ابھی کچھ دن پہلے 23 جون کو ایک شاندار پروگرام ہوا تھا جس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لائے تھے۔ اسی کے تعلق سے آج پھر ایک جمعیت کی میٹنگ منعقد ہوئی ہے۔ جمعیت کے دفتر میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جنرل سیکریٹری جمعیت کے مولانا شرافت علی صاحب۔ حضرت، آج کے پروگرام کے تعلق سے، آج کی میٹنگ کے تعلق سے بتانا چاہیں گے کس وجہ سے جمع ہوئے سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا یہ مختصر سا پروگرام اور میٹنگ 23 جون میں جو ہمارا جمعیت کا بڑا پروگرام ہوا تھا، اراکین منتظمہ اور ہمارے اتراکھنڈ کے 1447 میں فارغ ہونے والے بچے، ان کے اعزاز میں، تو اس پروگرام میں ہمارے جن ساتھیوں نے جان سے، مال سے، وقت سے قربانیاں دی، ان تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ مختصر سا پروگرام تھا۔ میں اپنی جانب سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر حضرت صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پیرانہ سالی اور مختلف مصروفیات اور اپنی بیماریوں کے باوجود ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور پورے علاقے کو عزت بخشی۔ اور پھر میں حکومت، شاشن اور پرشاسن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کی پرمیشن دی اور ماشاءاللہ خوشگوار ماحول میں اور پرامن طریقے سے اس پروگرام کو منعقد ہونے میں ہر طرح کی سہولت دی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے سیاسی، جیسے حاجی فرقان صاحب، یہاں کے چیئرمین صاحب، حاجی شہزاد صاحب، اور دیگر سیاسی و سماجی اور علماء کرام، مدارس کے منتظمین، طلباء، جنہوں نے اس پروگرام کو رات دن قربانی دے کے کامیاب فرمایا، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہی کے شکریہ ادا کرنے کے لیے مختصر سی میٹنگ آج کی رکھی گئی تھی۔ مولانا، جیسے آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں جمعیت کے ذمہ داران، اور مدارس کے تعلق سے بھی بات آئی ہے۔ مدرسہ بورڈ کو بھنگ کر دیا گیا ہے، مدرسہ بورڈ ختم ہو چکا ہے، اور 8 تاریخ ہے ہائی کورٹ میں۔ تو آپ کیا امید رکھتے ہیں ہائی کورٹ سے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ اور مدرسہ جو بند ہوا ہے، مدرسہ بورڈ کو جو ختم کیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جمعیت کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے، جو معاملہ کورٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا اچھا نہیں ہوا کرتا۔ کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا وہ ہمارے لیے، حکومت کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اسٹیٹ کے لیے انشاءاللہ مفید ہی مفید ہوگا۔ سرکار جو کام کرتی ہے وہ بھی فائدہ ہی سمجھ کے کرتی ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ باقی اگر مدارس والوں سے کوئی 1-2 بار میٹنگ ہو جاتی، مشورہ ہو جاتا، تو شاید اس چیز کے اندر اور بہترائی آ جاتی۔ باقی ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنے نظریے سے کام کرتے ہیں۔ اور مدارس جو چل رہے ہیں، یہ تو یہاں جب سے مسلمان آیا ہے اور آج تک الحمدللہ اس ملک کے اندر دین کی تعلیم، اپنے پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام وہ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کرتا ہی رہے گا۔ اور ہمارے ملک کے آئین نے اور دستور نے تمام اقلیتوں کو اپنی مذہبی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے سیکھنے اور سکھانے کا مکمل اختیار دیا ہے۔ ہم لوگ اپنے دستور کے مطابق ہی اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں جو کچھ ہو جایا کرتی ہے یہ انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کے نمٹ جائیں گی، اور کورٹ کے اندر جو معاملہ گیا ہوا ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے ہوگا۔ اچھا مولانا، ایک آخری بات، یہ مدرسہ بورڈ جو بھنگ ہوا ہے، اس کو ختم کیا ہے، اس کے تحت دونوں مدارس آتے ہیں، امداد یافتہ یا غیر امداد یافتہ، یعنی جو سرکار سے فنڈ لے کے چل رہے ہیں مدرسے وہ آتے ہیں، یا سبھی مدارس جو قوم کے چندے سے چل رہے ہیں؟ اس کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں ایک الجھن سی ہے۔
اصل میں مدرسہ بورڈ تو یہ بہت بعد میں بنا ہے، اور مدارس تو بہت پہلے سے قائم ہیں، اور وہ اپنی ترتیب کے مطابق اپنے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مدرسہ بورڈ جب بنا تو شکشا وبھاگ سے مدرسوں کو مانیتا دینی بند کر دی، اور شکشا وبھاگ نے کہا کہ آپ اب مدرسہ بورڈ میں جائیں۔ چنانچہ بعض مدارس تو وہ تھے جو پہلے سے ہی شکشا وبھاگ سے مانیتا لیے ہوئے تھے، اور اس مانیتا کے مطابق وہ تعلیم دیتے رہے، مگر جو نئے مدرسے تھے ان کو مجبوراً مدرسہ بورڈ میں جانا پڑا۔ مدرسہ بورڈ سے ہر مدرسے نے مدد نہیں لی، بلکہ بعض اسکول تھے انہوں نے لفظ مدرسہ لگا کے اور سرکار کی امداد کو حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بورڈ سے مانیتا لے لی، اور وہ سرکار سے وظائف وغیرہ لیتے رہے، مدد لیتے رہے۔ بعض مدرسے والوں نے بھی کمزوری سے کام لیا اور انہوں نے بھی لے لی، لیکن اکثر مدرسے وہ ہیں کہ جنہوں نے چاہے وہ مدرسہ بورڈ میں گئے یا نہیں گئے، باقی سرکار سے انہوں نے مدد نہیں لی۔ اور حقیقی مدرسے وہی ہیں کہ جو صرف عوام کے چندے سے چلتے ہیں، مسلمانوں کے چندے سے چلتے ہیں، اور مسلمانوں کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی پہلے سرکار سے کوئی فنڈ لیا، اور نہ وہ آگے سرکار سے کوئی فنڈ لینے کی امید رکھتے ہیں۔ یہی ہمارے علماء دیوبند کا، بلکہ علماء دیوبند ہی کا نہیں، ہندوستان کے تمام علماء کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، تمام بڑے علماء کا متفقہ موقف یہی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو اپنے پیسے سے چلائیں، اپنے عوام کے پیسے سے چلائیں، سرکار اپنا کام کرتی رہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرتے رہے۔ آپ امید رکھتے ہیں کورٹ سے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، سب امید کے اوپر کام کرتے ہیں۔ امید بہرحال ہے کہ کورٹ انشاءاللہ اچھا فیصلہ کرے گا، جس میں سرکار کے لیے بھی فائدہ ہوگا، مدرسے والوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے مولانا شرافت علی صاحب۔ مدارس کے تعلق سے بات کی، اور ابھی جو 23 جون میں پروگرام ہوا تھا جمعیت کا، بہت شاندار پروگرام رہا۔ جمعیت علماء ہند صوبہ اتراکھنڈ کا ایک شاندار پروگرام تھا، بہت کامیاب رہا۔ اس کے تعلق سے آپ کو بتایا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے مدارس کے تعلق سے جو 8 جولائی میں تاریخ ہے ہائی کورٹ میں، اس کے تعلق سے سب سے گزارش ہے خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مذہبی مقامات کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آپ آج کے اس خاص پروگرام کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔